بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیاد اللہ۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا، پہلی نشست میں خناف رسول کے مقام کی بات ہو رہی تھی۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے خناف رسول میں، اصل میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز اسے پیاری لگتی ہے۔ خناف رسول کی میں بات کر رہا ہوں۔ جیسے آپ بہت سے واقعے ملتے ہیں کہ محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب اس سے راضی ہو جائے، وہ محبوب کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے، محبوب سے پیار بھی کرتا ہے، محبوب کی ہر خواہش کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہاں میں ایک مثال دیتا چلوں، قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں آ رہی، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ ترضاھا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ ترضاھا فول وجہک۔ اب میرے آقا نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، تو دل میں یہ خیال ہے کہ جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ کی طرف سے چہرہ انور پھیر لیا جائے اور مسجد حرام بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ میرے آقا کے دل میں خیال آیا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، آیت نازل فرما دی، قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ اے میرے محبوب، آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، آپ کے دل میں یہ خیال آنا، قبلہ چینج کرنے کا خیال آنا، تو آپ ابھی، میں اس پہ راضی ہوں، آپ ابھی اپنا قبلہ جدھر تیرا آپ کا چاہے ادھر منہ پھیر لے، جس ادھر رخ پھیر لیں گے وہی قبلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک مثال ہے محبت کی، پیار کی۔ پھر میرے آقا نے اسی وقت اپنا چہرہ انور، ابھی مسجد قبلہ تین مدینہ شریف میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی وقت آپ نے چہرہ اقدس مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام یہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اور اس سے بڑی دلیل، جو پیچھے آپ کے نماز پڑھنے والے آپ کے مقتدی تھے، آپ کے صحابہ تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی نماز کی حالت میں وہ فناف رسول کے مقام پہ تھے، وہ نماز کی حالت میں انہوں نے آقا کی طرف دیکھا، آقا کے چہرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے، وہ فناف رسول کے مقام پہ تھے کہ وہ نماز کم پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کی زیادہ کرتے تھے۔ وہ صرف نماز تو ایک بہانہ تھا محبوب کے چہرے انور کی زیادت کرنے کا۔ اب جو کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، اسے کیا پتہ آگے جو امام ہے وہ کدھر چہرہ پھیر رہا ہے۔ اگر آج ہم نماز کی حالت میں چہرہ پھیرے تو وہ سلام پھیر لیتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا میرے آقا کی خواہش کے مطابق، اور میرے آقا سرکار نے تاجدار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نے آپ کی تقلید کرتے ہوئے، آپ کی اقتداء میں، آپ کے مقتدی تھے وہ، آپ کے پیچھے صحابہ کھڑے تھے، سب نے اپنا چہرے سب نے پھیر لیا اور کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے، سب سے بڑی پیار کی دلیل ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ فناف رسول کی بہت بڑی مثال ہے، اور محب اور محبوب کی بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو صدیق اکبر کو اگر میرے ذہن میں ان کا نقشہ آ رہا ہے، تو صدیق اکبر سرکار جب جنگ کا موقع آیا تو میرے آقا نے سامان جمع کرنے کے لیے کہا، تو صحابہ کرام گئے، حضرت عمر فاروق بھی گھر سے سامان لے کے آئے، سب صحابہ لے کے آئے۔ تو جب آئے تو پوچھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ یہ فناف رسول کی بہت بڑی مثال ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، گھر میں کچھ چھوڑ کے ہی نہیں، ہر چیز اٹھا کے لے آئے۔ یہ فناف رسول کی بات ہے۔ یہ فناف رسول جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، وہ اس حد تک تھے کہ آقا کا حکم ہوتا تھا تو جان مال ہر چیز آقا پہ قربان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ابھی یہاں ایک امام ابو حنیفہ کے، امام اعظم کے شاگرد ہوئے ہیں، امام ابو یوسف، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر چھڑا میرے آقا کا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کو کدو بہت پسند تھا۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہو رہی ہے، فناف رسول کی بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا کو کدو بہت پسند تھا۔ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ حضور مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، تو آپ نے تلوار نکال دی، کہنے لگے تجدید ایمان کرو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، جو اللہ کے نبی کو پسند ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو مجھے پسند نہیں ہے؟ تم اپنی پسند کو اللہ کے نبی کی پسند پہ ترجیح دیتے ہو۔ تو جب اللہ کے نبی کی پسند ناپسند کا معاملہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند تھی،
اگر واقعہ رضوان کو میں جہاں ذکر تھوڑا سا کرتا چلوں جاتے جاتے کہ بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، تو صحابہ نے میرے آقا کے دست اقدس پہ بیعت فرمائی، تو اللہ نے اسی وقت ایک آیت نازل فرما دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فی ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ جو تمہارے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کرتے، یہ اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اپنا ہاتھ فرمایا، اسی وقت آیت نازل ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ فلاں فی رسول کی کون سی مثال آپ چاہتے ہیں؟ فلاں فی رسول کا مقام، یہ فلاں فی رسول کا مقام ایک ایسا مقام ہے کہ ہر چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اس پہ قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی زندگی اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اور اگر جان قربان کرنے کا وقت ہے، جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، جان بھی قربان، اب آقا پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنا۔ آقا کے ایک اشارے کے منتظر ہے کہ میرے سرکار کا حکم ہوگا تو اپنی زندگی بھی آپ آقا پہ قربان کر دوں گا۔ یہ فلاں فی رسول کی ادنا سی مثال ہے۔ اور جو لوگ فلاں فی رسول کے مقام پہ ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تو ہر وقت اللہ کے نبی کی محفل میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان کی زیارت میں رہتے ہیں، کیونکہ جب آنکھیں بند کر کے تصور محبوب میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب کی حاضری لگواتے ہیں۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اپنے اپنے مقام کے حساب سے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ان کی حاضری باقاعدہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتی ہے، غوث پاک کی محفل میں ہوتی ہے، وہاں ان کی حاضری ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں وہاں۔ تو جو فنا فی رسول کا مقام ہے نا، میں اس کی زیادہ وضاحت تو نہیں کرنا چاہتا، اگر اس ٹائم پہ مجھے اس پہ بات ہوگی، ایک ٹائم اس پہ اور چلے گا تو مجھ سے ایسا ٹائم ہوتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات پہ ہم لبیک کہیں، جان مال زندگی جو کچھ بھی ہے، مال و اسباب، جو ظاہری طور پہ دنیا کی جو چیز بھی ہمارے پاس ہے، اگر وہ ساری بھی قربان کرنی پڑے پھر بھی اللہ کے نبی کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، تو یہ میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑی کامیابی کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جتنی بھی آپ بات کر لیں ہو سکتی ہے، بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت مؤثر ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گا فلاں فی رسول کا مقام، یہ فلاں فی شیخ کے بعد فلاں فی رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، اور یہ فلاں فی رسول کا جو مقام ہے، اس مقام پہ فلاں فی شیخ کے مقام سے بندہ گزرتا ہے تو جو شیخ کامل ہوتا ہے، مرشد کامل کی نظر کرم سے، اس کی توجہ سے، اس کی محبت سے اللہ کے نبی کی محبت ملتی ہے، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ جب آپ مرشد کامل سے، اللہ کے ولی سے محبت کرو گے تو پھر اللہ کے نبی کی محبت بارگاہ رسالت میں لے کے جائے گی، اور بارگاہ رسالت میں جب تم جاؤ گے تو پھر میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس سے رسول کی اطاعت کی، اس سے اللہ ہی کی اطاعت کی، تو پھر وہ اللہ کے دربار تک جانا، اللہ تک رسائی حاصل کرنا، اس سے ایک ہی طریقہ ہے کہ مصطفیٰ کریم تک رسائی ہو جائے۔ مصطفیٰ قالی کملی والے آقا ہمیں اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اتنی ہو جائے، اتنی بڑھ جائے کہ ہم تصور بھی کریں تھوڑا سا تو محسوس یہ ہو کہ میرے آقا میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے آقا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ حاضر ناظر کا مطلب بھی یہاں چاہتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، تو میں تو اس حاضر ناظر کو بات نہیں کرتا، میں کہا میرے آقا موجود ہیں، حاضر ہم ہیں، غلام ان کے حاضر ہے، وہ تو موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ ہمیشہ سینئر جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، جونیئر حاضر ہوتا ہے، تو میرے آقا تو وحدہ لا شریک کے محبوب ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ تشریف فرما ہے، ان کے غلام حاضر ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرے آقا موجود ہیں، ہم گناہ گار عاجز بندے اللہ کے اور اپنے محبوب کے امتی، ہم اس بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضر ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، ہمارا درود سنتے ہیں، اور ہم آپ پہ شفقت فرماتے ہیں۔ ہم ذرا بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو میرے آقا تکلیف محسوس کرتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور یہ فنا فی رسول کی ادنا سی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی سے محبت کرو گے، اس محبت میں دیوانگی سی طاری ہو جائے، اس محبت میں ایک ایسی دیوانگی طاری ہو جائے کہ کوئی چیز بھی تمہیں اچھی نہ لگے، اللہ کے رسول کی محبت میں اتنے دیوانے ہو جائیں کہ بے چینی بے قراری رہے، جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، درود سلام ہو تو سکون آ جائے،
ورنہ بے چینی رہے، روح مضطرب رہے، اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے، اللہ کے محبوب کی محبت میں اللہ کے نبی پہ درود بھی چلتا رہے، یہ ایک ادنا سی مثال ہے فنا فی رسول کی۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فنا فی رسول کے مقام کو سمجھنے کی اور اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت عطا فرمائے، تاکہ ہم دین میں بھی اور دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وعلی اللہ البلاغ۔